بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تبارك وتعالى وقوله تعالى ذوي القربى وهم قرابات الرجل وهم أولى من أعطى من الصدقة كما ثبت في الحديث الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذوي الرحم ثنتان صدقة وصلة وهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ مال دیں. سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ ذوی القربى. ذوی القربى کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرابات الرجل جو انسان کے رشتہ دار ہیں، اور پھر رشتہ داروں میں بھی جو رشتہ دار زیادہ قریبی ہے وہ زیادہ حقدار ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں جن کو صدقہ دیا جائے. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے صدقۃ علی المساکین صدقۃ. حضور نے فرمایا جب تم کسی غریب کو خیرات دیتے ہو تو وہ صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب تم کسی رشتہ دار کو دیتے ہو تو اللہ دو ثواب عطا فرماتے ہیں، صدقۃ و صلۃ، ایک صدقے کا ثواب، ایک صلہ رحمی کا ثواب. تو وہاں آپ کے ثواب جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. فَهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِكَ وَبِبِرِّكَ وَإِعْطَائِكَ. تو تیرے رشتہ دار جو ہیں وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں تیری خیر کے، تیری بہتری کے، تجھ سے تیرے خیرات کے سب سے زیادہ، کہ ان سے بہتری کرو، ان سے اچھا سلوک کرو، ان کو خیرات دو، ان کو امداد کرو، اعانات کرو. ایک تو آدمی کا صلہ رحمی بھی ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی کے پیسے کا مصرف بھی صحیح ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر بندے کو پتا ہے کہ میرا بھائی غریب ہے یا امیر ہے، ہر بندے کو پتا ہے کہ میرے خاندان میں کتنے رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں اور ان کی میں مدد کر دوں. اور اگر اسلام کا یہ جذبہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کرے لوگوں کو سمجھ آ جائے اور لوگ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، یعنی جو اللہ نے نظام بنایا ہے نا جی میراث کا اور زکوٰۃ کا، خیرات کا، اس پہ اگر ہر آدمی شریعت کے حکم کے مطابق عمل کرے تو کوئی جگیرداری کا مسئلہ باقی نہیں رہتا، کوئی ظلم کا مسئلہ باقی نہیں رہتا، اور کسی کے محتاج ہونے کا مسئلہ باقی نہیں رہتا، کسی کے قرض دار ہونے کا مسئلہ باقی نہیں رہتا. اب آپ بڑی سی بڑی دنیا میں چلے جائیں، جو لوگ ترقی یافتہ کہلاتے ہیں اور بینکوں سے اور سود سے اور قمار سے کاروبار کرتے ہیں، ملک کا ہر بندہ مقروض ہے، ہر آدمی پہ قرض، یعنی اتنا ملک قرضہ لے چکا ہے کہ اگر تقسیم کرو گے تو ہر بندے پہ آئے گا. ہر بندہ مقروض ہے، ہر بندہ جکڑا ہوا ہے، ہر بندہ روز بروز نیچے دبتا چلا جا رہا ہے. اور جہاں اسلام کی معیشت آ گئی، سود سے چھٹکارا مل گیا، ہر بندے کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں نے زکوٰۃ دینی اور صدقات دینے ہیں اور سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دینے ہیں، تو کوئی آدمی الحمدللہ غریب بچتا ہی نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ جب صحابہ نے نظام اسلام کو قائم کیا اور عملاً اسلام نافذ ہو گیا تو حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن چھوٹا ریشمی رومال ہاتھ میں لے کے تو فرما رہے تھے بخن لے ابی ہریرہ. بھائی ابی ہریرہ واہ واہ کیا کہنے ہیں تیرے. وہ وقت بھی تمہیں یاد ہے کہ تم زمزم کے کنارے بھوکے پڑے ہوتے تھے اور آج ریشمی رومالوں سے ناک صاف کر رہے ہو. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ اسلام کے نظام عدل، نظام اقتصاد کو نافذ کرنے کے بعد یہ عالم تھا کہ حضرت عمر نے اعلان فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا دارالخلافہ مدینہ منورہ ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر ذمہ دار ہے. آج تو بندے بھوکے مر جاتے ہیں، آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے،
بعض لوگ غربت کی بنا پر اپنی بیٹیاں بیچ دیتے ہیں، بعض لوگ غربت کی بنا پر اپنی بیٹیوں کو عصمت دری پہ مجبور کر دیتے ہیں، بعض لوگ غربت کی بنا پر اپنے گردے بیچ دیتے ہیں، اپنے اعضائے انسانی بیچ دیتے ہیں کہ پیسے مل جائیں، 1 سال روٹی کھا لیں گے، گردہ جاتا ہے تو جانے دو، بچ گئے تو روٹی کھا لیں گے، مر گئے تو چلو جان تو چھوٹ گئی۔ تو یہ اس ترقی کے دور میں پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر تمہارا نظام صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ظلم کیوں ہے؟ تو اس لیے اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ حق ہے، وہ صدق ہے، وہ عادل ہے، اور جتنا ہم اسلام سے ہٹتے جائیں گے اتنا تباہیوں کے کنارے پہ چلے جائیں گے۔ یعنی اس وقت یقین کریں، اللہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یعنی اگر آپ دنیا میں نظر ڈال لیں نا جی، تو ہماری حالت وہ ہو گئی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمائی نا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہو، بالکل وہ عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں اور ہم بیداری نہیں ہوتے۔ کبھی باد و بارہ ہے، کبھی طوفان ہیں، کبھی امراض ہیں، کبھی بیماریاں ہیں، کبھی قحط سالی ہے، کبھی خون ریزی ہے، مسلمانوں کا آپس میں دست و گریبان ہونا ہے، ایک دوسرے کا گلا کاٹنا ہے، مسجدوں میں قتل ہیں، مسجدوں میں خون بہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ کسی ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے عذاب کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا يُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، کہ میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تم ایک دوسرے کو خود مار ڈالو۔ آج وہی حالت ہے، اور علاج یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، اور اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ اللہ سب کو توبہ کی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اب جناب فرماتی ہیں وَلِيَتَامَى، اللہ نے فرمایا قَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِّن كِتَابِهِ الْعَزِيزِ، اللہ پاک نے اپنے رشتہ داروں پر احسان کرنے کا کئی مقام پہ حکم دیا، فرمایا وَلِيَتَامَى، یتیموں کو مدد کرو، هُمُ الَّذِينَ لَا كَاسِبَ لَهُمْ وَقَدْ مَاتَ آبَاؤُهُمْ ضُعَفَاءُ صِغَارٌ دُونَ الْبُلُوغِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّكَسُّبِ، یتیم کا معنی یہ ہے کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، جو ابھی بڑے نہیں ہوئے، ان کے ماں باپ فوت ہو گئے، ان کے لیے کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو ان کی جو ہے آپ مدد کریں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی، فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں اکٹھے ہوں گے۔ یعنی اندازہ فرمایا اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جن کے گھر میں یتیم ہیں، بھائی کی اولاد ہے، چچے کی اولاد ہے، بہنوں کی اولاد ہے، وہ یہ نہ سمجھیں گے بوجھ ہے، وہ یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں جنت میں جانے کا ذریعہ دیا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں اور خدا ہمیں جنت نصیب کرے۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں لیکن یہ جب جوان ہو جائے پھر ٹھیک ہے، وہ خود کمائیں۔ وقت قال عبد الرزاق انبانا مابرن جوہر بن رزاق النزار بن صورت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یتم بعد حلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب یتیم بالغ ہو جائے پھر یتیم نہیں، یتیم ہے بلوغت سے پہلے، جب بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، اب محنت کرے، کمائے۔ والمساکین وهم الذین لا یجدون ما یکفیہم فی قوتہم وکسوتہم وسکناہم ویعطون ما تصد به حاجتہم وخلتہم۔ مساکین سے مراد کیا ہے؟ وہ مسکین ہوتا ہے جس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا بھی کر سکے، کپڑا بھی پہن سکے اور رہائش بھی حاصل کر سکے۔ یعنی یوں سمجھ لو اگر رہائش ہے، لباس ہے، جو روز کی روٹی ہے تو وہ مسکین نہیں ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی نہیں ہے، رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے، لباس بھی نہیں ہے، وہ مسکین۔ وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن له ويصدق عليه۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیحین کے اندر امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ لیس المسکین بہذا الطواف، یہ پھرنے والا مسکین نہیں ہوتا،
کہ کبھی ایک کھجور مل گئی، کبھی 2 کھجور مل گئی، کبھی 1 لقمہ مل گیا، کبھی 2 لقمے مل گئے. حضور نے فرمایا یہ مسکین نہیں، یہ تو طواف ہیں، یہ تو بھکاری ہیں، بھیک مانگنے والے ہیں جو اسلام کے نام پر بدنما داغ بن چکے ہیں. فرمایا مسکین وہ ہوتا ہے الذی لا یجد غنی یغنی، کہ جس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ جو اس کو بے پرواہ کر دے، اور پھر وہ ظاہر بھی نہیں ہوتا کہ لوگ سمجھیں کہ یہ مسکین ہے، یعنی وہ اپنی حالت بھی ایسی نہیں بناتا کہ لوگ اس کو مسکین سمجھیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بڑا آدمی ہے. یا سب الجاہل اغنیاء من التعفف، کیونکہ وہ کبھی سوال نہیں کرتا، کسی کے آگے خوشامد نہیں کرتا، کسی کے آگے اپنی غربت کا اظہار نہیں کرتا. ایسے لوگ اصل میں مستحق ہیں کہ مانگتے بھی نہیں ہیں اور نظر بھی نہیں آتے. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچانا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا صحیح اجر عطا فرمائے. اور فرمایا وابن السبیل، یعنی یتیموں کو دیں، مسکینوں کو دیں. اور وابن السبیل کون ہے؟ مسافر. وهو المسافر والمجتاز والذي قد فرغت نفقته يتامى يسره الى بلده، کہ ایک مسافر ہے، اس کا پیسہ ختم ہو گیا، اب اس کی مدد کرو تاکہ وہ باعزت اپنے گھر کو پہنچ جائے. کیونکہ اچھا یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے ملک میں امیر تھا لیکن یہاں محتاج ہو گیا تو وہ مستحق ہے ہماری امداد کا، اور وہ زیادہ مستحق ہے کیونکہ وہ تو سوال کر ہی نہیں سکتا بیچارہ، اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اس کی مدد کرے. وَقَذَا الَّذِي يُرِيدُ صَفْرًا فِي طَاعَةٍ وَيُؤْتَىٰ مَا يَكْفِيهِ فِي ذِهَابِهِ وَإِيَابِهِ. اچھا اسی طرح کوئی آدمی ہے وہ سفر کرنا چاہتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ سفر کرنا چاہتا ہے نیکی کے کام کے لیے کہ میں جا کے علم سیکھوں، میں جا کے کوئی فن حاصل کروں تاکہ میں اس کے بعد، تو اس کی بھی آپ مدد کریں تاکہ آنے جانے کے وہ قابل ہو اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الضَّيْفُ، اور علماء نے فرمایا اس میں مہمان بھی داخل ہے، کیونکہ وہ مہمان بھی ہے مسافر بھی ہے تو اس کا بھی حق ہے کہ اس کی خدمت کریں. كما قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابن السبیل سے مراد یہ ہے کہ جو مہمان اللہ تیرے گھر میں بھیجے. مہمان کا آنا جو ہے یہ بھی باعث خیر ہے، باعث رحمت ہے. اور آدمی سمجھ لے کہ بھئی جس دانے پہ اللہ نے جس کی مہر لگائی ہے اسی نے کھانا ہے، اور تو کوئی کھا نہیں سکتا. پھر مہمان آئے اور آدمی بخل کرے تو اس سے بڑی بری بات کوئی نہیں. یعنی آدمی مہمان آئے تو خوش ہو کر، جو اللہ نے توفیق دی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ تکلفات کریں، نہیں، جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ مہمان کو پیش کریں اور خوش ہو کے پیش کریں. مہمان کے وجود سے برکت ہوتی ہے، اس کے کھانے میں رحمت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو پھر زیادہ عطا فرماتے ہیں. وَقَذَا قَالَ لِمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبُو جعفر الباقر مقاتم حیان، یعنی اس سے مراد مہمان بھی داخل ہے کہ مہمان کو کھانا کھلائیں. وَالصَّائِلِينَ وَهُمُ الَّذِينَ يَتَعَرَّضُونَ لِلطَّلَبِ فَيُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ. اور اللہ نے فرمایا کہ وہ سائلین، وہ مانگنے والے، ایک تو ہیں یہ جو عام بھکاری ہیں یہ نا، ایک وہ ہوتے ہیں کہ فقراء ہیں، غریب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سخی آدمی ہے، اس کے گھر کبھی آ جاتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ مدد کر دیں، تو ان کو بھی آپ دیں. كما قال الامام احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن محمد عن يعلى بن يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن ابيها قال عبد الرحمن حسين بن علي قال قال رسول الله وللسائل حق وان جاء على فرس. انہوں نے روایت کی اہل بیت نے، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ سائل اگر گھوڑے پر بھی سوار ہو کے آئے تو اس کا حق ہے، اس کو خالی نہ کرو. اما السائل فلا تنہر، جب اس نے سوال کیا ہے تو سوال ایک ذلت ہے. ویسے پہلے دور میں تو یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی سوال کرے گا، کون اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. لیکن اگر اس نے کر دیا اپنے آپ کو ذلیل تو اب تم شرمندہ نہ کرو، جو تمہاری توفیق ہے، طاقت ہے، کچھ نہ کچھ اس کو دے دو. اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کا بدل جو ہے وہ ضرور عطا فرمائیں گے. رواہ ابو داؤد فی الرقاب وهم المکاتبون الذین لا یجدون ما یودونه فی کتابتهم. گردن چھڑانے میں کیا مانا؟ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ غلام ہوتے تھے، اب تو وہ جہاد بھی ختم ہو گیا، غلام بھی ختم ہو گئے. تو غلام جب مثلا ایک مجاہد کے حصے میں غلام آ گیا
تو اب اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر تم 10,000 ریال مجھے کما کے دے دو تو تمہیں میں آزاد کر دوں. اس کو کہتے ہیں مکاتب. بدل مکاتب طے ہو گیا کہ بھئی تم میرے غلام ہو، لیکن 10,000 ریال کما کے مجھے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں. اب اس غلام نے جا کے کمانے کی کوشش کی تو ایسے آدمی کی مدد کرو تاکہ تمہارا بھائی آزاد ہو جائے، تمہارا بھائی غلام نہ رہے. اسلام نے غلاموں کو بڑے حقوق رکھے ہیں. اسلام نے جہاں غلام ہونے کی اجازت بخشی وہاں غلاموں کا تحفظ کیا اور ہر جگہ نصیحت کی کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو اور تاکہ وہ آزاد ہوں اور آزادی میں آ جائیں. وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَصْنَافِ فِي آيَاتِ الصَّدَقَاتِ مِنْ بَرَاءَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ. اب مفسر فرماتا ہے کہ اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ سورۃ براءہ میں جا کے میں کروں گا. وقال وقد قال ابن مياد مدنا ابي قال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا شريك بن ابي حمزه الشعبي حدثتني فاطمه بنت قيس انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم افي المال حق سوى الزكاه قالت فتلا علي وآت المال على حبه مسكينا ويتيما وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اب بی بی صاحبہ فرماتی ہیں یہ بی بی فاطمہ بنت قیس ہیں. یہ اور بی بی ہیں جن کا نام فاطمہ ہے لیکن یہ قیس کی بیٹی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مراد نہیں ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے پوچھا کیا افی المال حق سوى الزکات، یا رسول اللہ مال کے اندر صرف زکات کا ہم پر حق ہے یا اس کے علاوہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی تم غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو. یاد رکھیں کہ زکات تو ہے فرض. زکات جو ہے وہ تو بے عین ہی اسی طرح کا فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. فرق اتنا ہے کہ نماز عبادت بدنی ہے اور زکات عبادت مالی ہے. اسی طرح حج فرض ہے لیکن وہ مشترک ہے ما بین المالی والبدنی، اس میں بدن بھی خرچ ہوتا ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے. تو زکات اگر کوئی آدمی زکات کی ادائیگی نہیں کرتا وہ تو نعوذ باللہ فرض میں کوتاہی کر رہا ہے جیسے نماز کوئی نہ پڑھے. اسی لیے حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکات کو حکم دے دیا کہ میں قتال کروں گا، تم کافر ہو گئے، کیونکہ زکات کا انکار تو فرض کا انکار. اچھا، اور زکات دینا جو ہے یہ تو کوئی احسان ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارے ذمہ فرض تھا ہم نے ادا کیا، اس میں کیا احسان ہے؟ جیسے آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے مجھ پر احسان کر دیا، یا آپ نے امام مسجد پہ احسان کر دیا کہ آپ نے اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھی ہے، یا آپ نے مسجد والی ہے تو آپ کے ذمہ فرض ہے، آپ نہ پڑھتے تو اسلام سے نکل جاتے. یہ تو الٹا آپ مسجد والوں کا امام کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو ایک مسجد مہیا کی، ایک امام مہیا کیا، جماعت کے اسباب مہیا کیے تاکہ تمہیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، ورنہ پڑھنا جو ہے وہ ہمارے ذمہ فرض ہے. اچھا، اگر زکات کے بعد جو ہے وہ فرض نہیں لیکن وہ تیرے صدقات ہیں، تیری خیرات ہے اور تیرے رزق و مال میں برکات کا ذریعہ ہے. اسی لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں، محدث بھی گزرے ہیں اور بڑے اونچے مرتبے کے انسان تھے، ان کی خدمت میں جب کوئی غریب یا کوئی مسکین یا کوئی فقیر آتا تو چادر بچھا دیتے اور اس کو بڑے احترام سے بٹھاتے. فرماتے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو ہمارے ڈاکیے ہیں جو اللہ کی طرف ہماری خیرات لے کے پہنچا رہے، اگر یہ نہ ہوتے تو پھر ہمیں ثواب کیسے حاصل ہوتا؟ فرماتے غریب اور فقیر تو واجب الاحترام ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، ہم اس کا احترام کریں کہ اسی کے ذریعے اللہ پاک ہمیں ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ عطا فرماتے. اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے فرمایا اللہ روزانہ فرشتے اتارتے ہیں آسمان سے اور ان کی صرف ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ سارا دن صبح سے لے کر شام تک دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہم آت لکل منفق خلفا وآت لکل ممسک تلفا، کہ اللہ ہر خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما اور جو بخل کر رہا ہے اس پہ ہلاکت، اس کے مال پہ بربادی عطا فرما.
تو جس لیے جتنا آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اتنا مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں اور خیرات میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو نا جی، سودی کاروبار ہیں، چند لوگ جو ہوتے ہیں نا اوپر، بینکر، ڈائریکٹر، بڑے بڑے، وہ بظاہر بڑے دولت کے ارتکاز ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، لیکن کتنے لاکھوں لوگوں کا وہ خون چوس رہے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی بیچارے لوگ کپڑے بیچ بیچ کے سود ادا کرتے ہیں، مال بیچ رہے ہیں، کپڑے بیچ رہے ہیں، زمینیں بک گئیں، گھر بک گئے، جائیدادیں بک گئیں، تو چند آدمی انہیں سمیٹ لیا، لوگوں کا جونک بن کے خون پی لیا۔ تو اب اس کا معنی تو کوئی عبارت نہیں ہے، کوئی بڑائی نہیں ہے کہ چند آدمی جو ہیں وہ تو امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں اور اللہ کی مخلوق جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتی چلی جائے۔ یہ کوئی عدل یا انصاف تو نہیں ہے۔ عدل انصاف تو یہ ہے کہ سب کو برابر اللہ پاک ان کے حقوق جو ہیں وہ عطا فرمائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہاں بی بی اور بھی حق ہیں، صدقات کیا کرو، یتیموں کو دیا کرو، رشتہ داروں کو دیا کرو، مسکینوں کو دیا کرو، اس سے تمہارے مال کے اندر برکت اور رحمت ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں آپ نے یہ آیت پڑھی، ورواه ابن مرتبہ من حدیث آدم بن ایاس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما شريك نبي حمزة بن شعبي فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال حق سوى الزكاة، زکات کے علاوہ بھی کچھ حق ہے۔ ثم قرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى قوله وفي الرقاب، وأخرجه ابن ماجه والترمذي ورفع أبا حمزة ميمون الآبر وضعف وقد رواه سيار وإسماعيل بن سالم عن الشعبي، وقوله تبارك وتعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ اب خیرات کے حکم کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ نماز قائم کرے۔ کیا مانا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ چلو بھی میں بڑا سخی ہوں، خیرات کر دیتا ہوں، مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو لاکھوں آدمی دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا کر دیں۔ اللہ نے فرمایا نہ، نماز علیحدہ فرض ہے، زکوٰۃ علیحدہ فرض ہے، حج علیحدہ فرض ہے، عبادات مالیہ علیحدہ ہیں، عبادات بدنیہ علیحدہ ہیں، اور پھر نماز تو اتنی مقدم چیز ہے کہ صلۃ بین العبد و بین الرب، بندے کو خدا سے ملانے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے اور پھر یہ بات بھی یاد رکھا کرو کہ سارے قرآن میں پڑھیں آپ، جہاں بھی آپ پڑھیں گے آپ کو یہ ملے گا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ۔ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، یہ نہیں، نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا کیا معنی کہ نماز کو اس کے تمام شروط و ارکان کے ساتھ ادا کرو، وقت میں ادا کرو، اور جو نماز کے شروط ہیں کہ بھئی لباس پاک ہو، کپڑا پاک ہو، شرک سے پاک ہو، جگہ پاک ہو، نیت میں اخلاص ہو، پھر پورے قلب و قالب کی طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، ہر رکن جو ہے وہ آرام آرام سے ادا کرے، پتہ چلے کہ میں نے رکوع کیا، پتہ چلے کہ میں نے سجود کیا، پھر جا کے نماز ہوتی ہے۔ یہ ہمارے بعض بھائی کرتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا بعض بیٹھے ہوتے ہیں بس بیٹھے ہیں، بیٹھے اللہ، دونوں کام یہی ہو گئے، سجدہ بھی ہو گیا، رکوع بھی ہو گیا۔ اچھا بعض سجدہ کرتے ہیں تو پھر سر پورا اٹھاتے نہیں، سجدے سے ذرا سا اٹھایا پھر اللہ اکبر، یہ نماز نہیں ہوتی۔ ایک بات یاد رکھ لیں، سمجھ لیں کہ جو بھائی اس طرح جلدی میں نماز پڑھتے ہیں گویا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ تو آپ نے وقت بھی نکالا، وضو بھی کیا، مسجد میں بھی آئے اور نماز ادا ہی نہ ہوئی تو کیا فائدہ ہوا؟ اور یہ بات کسی مولوی نے نہیں کہی کہ آپ کسی مولوی سے ناراض ہو جائیں، یہ بات میرے سرکار نے فرمائی۔ میرے مدنی پاک کے سامنے ایک صحابی نے آ کے نماز پڑھی، حضور بیٹھے تھے اور دیکھ رہے تھے، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آیا اور آگے سلام کیا حضور کی خدمت میں، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ لوٹ گیا بیچارہ، اس نے جا کے پھر نماز پڑھی، نماز پوری کر کے پھر حضور کی خدمت میں آیا، السلام علیکم، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔
اب وہ پھر گیا، اس نے جا کے پھر نماز پڑھی. اب نماز پڑھ کے واپس آیا حضور کی خدمت میں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ارجع فصلی، جاؤ پھر پڑھو نماز. فإنک لم تصلی، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. اب دیکھو حالانکہ وہ تو 3 دفعہ پڑھ چکا ہے اور حضور فرماتے ہیں تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. صحابی نے کہا کہ حضور ناراض نہ ہو، مجھے اسی طرح آتی ہے اور مجھے آتی نہیں، میں نے تو 100 دفعہ بھی پڑھی تو یہی حال رہے گا. تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اس طرح نماز نہیں ہوتی. جب تکبیر کہو تو آرام سے تکبیر کہو، پھر آرام سے کھڑے ہو کے ثنا پڑھو، فاتحہ پڑھو، سورت پڑھو، پھر اللہ اکبر کہہ کے آرام سے رکوع میں جاؤ، حتیٰ کہ تیرا بدن، تیرا عضو جو ہے بالکل کمر سیدھی ہو جائے، اور پھر کم از کم 3 دفعہ ورنہ 7 دفعہ 11 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اس کے بعد فرمایا سر اٹھاؤ، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا. پھر کہو اللہ اکبر، اور پھر سجدے میں پورا اپنی پیشانی، اپنا ناک، اپنے یہ دونوں ہاتھ، اپنے یہ دونوں گھٹنے، اپنے یہ دونوں پاؤں کی انگلیاں سب زمین پہ ہوں. بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سجدے میں اور پاؤں اٹھاتے رہتے ہیں، نماز ہی نہیں ہوتی. تو اس طرح آپ نے فرمایا کہ پھر جب سجدہ کر لو تو پھر اللہ اکبر کر کے اتنا بیٹھو کہ تیرے کمر سیدھی ہو جائے، اور اس کے بعد رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی، پھر کہو اللہ اکبر، پھر جاؤ سجدے میں اور پھر کہو سبحان ربی الاعلی. کم سے کم درجہ 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ. اور اگر آپ نفل یا تہجد پڑھ رہے ہیں تو چاہے 100 دفعہ بھی پڑھیں، جتنا مرضی آئے آپ لمبا پڑھتے رہیں. نفل پڑھ رہے ہیں تو جتنا مرضی آئے آپ اس میں دعائیں بھی کرتے رہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. یہ سب دعائیں پھر جا کے نماز ہوتی ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو کوئی نماز نہیں، کہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. کوئی ایکسپریس ٹرین چل پڑی ہے، کوئی بٹن ایسا دب جاتا ہے کہ کرنٹ لگ جاتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. یہ تو منافق کی نماز ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جلدی اپنے سر سے بوجھ اتاروں، پھینکوں اور جاؤں کہ میں نے نماز پڑھ لی. یہ نماز نہیں ہوتی ہے. ایک موٹی بات یاد رکھیں، کوئی مولوی آپ کو نہیں بتاتا تو وہ قیامت میں پکڑا جائے گا. یہ جو ہے نا اچھا کبھی آتے ہیں کوئی ایسے اچھا یہ کیا نماز ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کوئی کھیل ہے، تماشا ہے؟ بھئی باقاعدہ تمہاری ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اور یہ اپنے ناک کے یہ نیچے والی جو جگہ اس کے برابر ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر یہ ہاتھ اس کے اوپر ہو. اب یہ ہے کہ چاہے تم ناف کے نیچے باندھ لو، ناف پہ باندھ لو، سینے پہ باندھ لو، کوئی حرج نہیں. سب حدیث میں ثابت ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. جو چیزیں میرے مدنی پاک کے فرمان میں آ جائیں اس میں لڑائی نہیں ہوتی. اور پھر نماز فرض ہے، اس کے باقی معاملات کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ مستحبات ہیں، اس میں لڑائی تو ہوتی ہی نہیں. لڑائی جھگڑا تو وہ کرتے ہیں جن کے اللہ نے جن سے علم چھین لیا اور دماغ میں غصہ بھر دیا، علم کی جگہ غصے نے لے لی. ورنہ جھگڑے کی کوئی بات ہے ہی نہیں. آپ سینے پہ بھی ہاتھ باندھ، لیکن یہ جو یوں باندھ لو، یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ بھی یہ ہاتھ یہاں رکھ لو اور یہ یہاں رکھ لو، یہ تو کسی حدیث میں نہیں. اور یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جیب سے گھڑی نکال کے ٹائم دیکھتے رہو. یہ تو کسی حدیث مبارک میں نہیں ہے کہ نماز میں تم اپنے اترے کے پھول بناتے رہو کہ پھول میں فرق آ گیا ہے اور نیچے کناروں میں فرق آ گیا ہے، یا اپنے قمیض سے کھیلتے رہو یا کپڑوں سے کھیلتے رہو. یہ تو کسی حدیث میں نہیں. عمل کثیر جہاں جائز ہے اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی، ورنہ حضور نے دیکھا ایک آدمی نے نماز میں یوں کیا، آپ نے فرمایا اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھ بھی حرکت نہ کرتے. اتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا.
اور پھر جب نماز پڑھ رہے ہو تو کم از کم سبحان ربی العظیم جو پڑھے تمہیں پتہ تو ہو کہ کیا پڑھا ہے. سبحان ربی العظیم آرام سے کلمہ تو ادا کرو نا, تمہیں پتہ تو چلے کہ میں نے پڑھا کیا ہے. سبحان ربی الاعلی پتہ تو چلے کہ تم نے کیا پڑھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, یہ تو کوئی نماز نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ نماز ہے؟ اس کا پڑھنا نہ پڑھنا بالکل برابر. خضوع قلب سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں, بالکل نظر ادھر ادھر نہ ہٹے, کیونکہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ کوئی نماز میں کھیلنا, کوئی کھیل رہا ہے, کوئی نماز میں پیسے گن رہا ہے, کوئی نماز میں کپڑے ٹھیک کر رہا ہے, اور ہمارے بعض بھائی جو ہیں ماشاءاللہ وہ ٹکریں ہی مار رہے ہیں. حضور نے فرمایا ایسے نماز نہ پڑھا کرو کہ جیسے مرغ دانہ چگتا ہے کہ دانے ڈال دو نا تو مرغی ایسے مارتا ہے, ٹھونگے مارتا ہے. فرمایا ٹھونگے نہ مارا کرو, نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھو. یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ میں نے جناب 2 نفل بھی پڑھی, 2 سنتیں بھی پڑھی, 3 وتر بھی پڑھے, بس 2 نفلیں بھی پڑھی, کوئی فائدہ نہیں. اس سے بہتر ہے کہ 2 سنت اور 3 وتر پڑھو, لیکن انسانوں کی طرح پڑھو. یہ نہیں کہ رکعتیں تیری زیادہ ہو جائیں, اصل بات یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھو, وہ 2 رکعتیں صحیح ہو جائیں. وہ 2 رکعتیں جو تم صحیح ادا کرو گے وہ 100 رکعت پڑھنی ہے. آپ نے فرمایا یہ تو صلاۃ المنافق ہے, منافق کی نماز ہے کہ سورج پیلا ہونا شروع ہو جاتا تو آج اللہ اکبر. اب ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بعض جماعتیں ایسی ہیں, اللہ ان کو اور ہم سب کو ہدایت دے دے, وہ نماز عصر کی پڑھتے ہی اس وقت ہیں کہ بعد میں باقی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا. اچھا کچھ ہمارے ماشاءاللہ ان کے مقابلے پہ جو ضد میں آ گئے ہیں وہ 2:30 بجے عصر پڑھ لیتے ہیں. اب اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ 2:30 بجے 2:30 بجے عصر ہو جاتی, اور ظہر وہ تو 11:30 بجے. اچھا 2:30 بجے جب عصر ہو جائے گی تو پھر مغرب کے وقت پڑھیں گے, مغرب 6 بجے, یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 4 گھنٹے. تو یوں زد میں آ گئے, اور ہماری دوسری برادری جو ہے ماشاءاللہ وہ یوں زد میں, انہوں نے کہا اچھا ہم بھی نہیں پڑھتے, ہم بھی جلائیں گے, ہم بھی دیکھتے رہیں گے سورج باقی نیچے آئے گا اللہ اکبر. پھر نماز کے بعد 3 دفعہ دعا مانگیں گے, دعا ختم ہوگی تو مغرب کی اذان بھی ہو جائے گی, کیونکہ 1.5 گھنٹے کی تو دعا ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور پھر ایک دعا ختم ہوئی, اچھا جی دوسری دعا شروع, پھر دوسری ختم ہوئی, تیسری شروع ہوگی. اچھا دوسری انہوں نے کہا ہم کبھی دعا مانگیں گے ہی نہیں, بالکل ضد میں آ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم 3 دفعہ مانگو, ہم مانگتے ہیں, سلام علیکم. اسی طرح تو اسی طرح سے اللہ کے بندے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کبھی مانگ لو کبھی نہ مانگو, حالات کے مطابق ہے. کبھی ہاتھ اٹھا لیے کبھی ہاتھ نہ اٹھائے, تاکہ تمام احادیث رسول اللہ پہ عمل ہوتا رہے کہ جو ہمارے آقا نے فرمایا سب پر ہمارا عمل ہو جائے, تاکہ ہم کسی بات سے محروم نہ ہو جائیں اور نہ کسی بات کو ضد بنائیں. اس لیے نمازوں کا خیال. اچھا اگلی صف میں جگہ خالی ہے, یہ کھڑا ہے یہیں کھڑا, دوسرے کو بلا رہا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ, یعنی میں اکیلا نہ کھڑا رہوں, کوئی دوست واقف ہے نا اس کو کہہ دے گا بھی تم ادھر آ جاؤ, اگلی صف میں جگہ خالی. حالانکہ جس آدمی کے سامنے اگلی صف میں جگہ خالی وہ گناہگار ہے, اس کا فرض ہے کہ پوری کرے اس کو, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کی جگہ پہ آئے. یہ نہیں ہے کہ بھئی چونکہ ہم آپس میں دوست ہیں لہذا میں نے کہا اچھا بھی مولوی صاحب میں ادھر آ جاؤ, مجھے آگے نہ جانا پڑے 2 قدم. اچھا نماز کھڑی ہو گئی ہے حرم کے باہر, ماشاءاللہ سبحان اللہ, کہ بستے کی جگہ نہ چلی جائے, وہیں کھڑے ہو گئے اللہ اکبر. یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ یہ کون سی نماز ہے کہ بھئی آپ درمیان میں میلوں کا فاصلہ ہے, نہ صف ہے, نہ صف نظر آ رہی ہے, نہ امام کی حرکات و سکنات سامنے ہیں, اپنے دکان پہ کھڑا ہے, وہی سڑک پہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر, اور خوش ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے جماعت کے ساتھ. یہ بات غلط ہے. جب اللہ کا حرم, ہاں حرم کے اندر اگر اللہ کی رحمت سے حج کا موقع ہے, یعنی ازدحام ہے, حاجی زیادہ ہیں, صفیں بنتی گئیں, چاہے وہ 2 میل تک بھی چلی جائیں, پھر آپ کی نماز امام کے ساتھ ہے. لیکن جب حرم سارا اندر خالی پڑا ہو,
امام کے پیچھے سینکڑوں صفوں کی جگہ ہو اور آپ دکان پر کھڑے ہو جائیں گے چلو جی ہم بھی نماز پڑھیں، پھر تو ہر آدمی اپنے اپنے ملک میں ریڈیو رکھ لے یا ٹی وی رکھ لے، جب امام نماز پڑھائے تو وہیں اس کے پیچھے پڑھ لے، مولویوں کے جھگڑے بھی ختم، تکلیف بھی ختم، مسجد میں آنے جانے کی ضرورت نہیں، بھی امام اور نیت بھی ہو جائے گی کہ ٹی وی صاحب ہمارا امام ہے یا ریڈیو پاک ہمارا امام ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر آواز بھی صاف سنائی دے گی کہ ریڈیو تیرے آگے رکھا ہوگا۔ اللہ کے بندے پر مذاق نہیں، عبادت کو عبادت سمجھو، نماز کو نماز سمجھو اور اس کو اسی طرح ادا کرو کہ جب کھڑے ہوں تو سمجھو کہ میں اللہ کی دربار میں ہوں۔ پھر جب اللہ کی دربار میں ہو تو پھر بندہ ادھر ادھر کھیل سکتا ہے؟ آدمی مجسٹریٹ کے سامنے نہیں کھیلتا، آدمی ہائی کورٹ کے جج کے سامنے تو ہل نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے وکیل جو 20-20 لاکھ فیسیں لیتے ہیں نا، جب عدالت میں گھسے تو پہلے سجدہ کرتے ہیں، ان کو رکوع کی حالت میں آئیں گے، ملارڈ گردنیں جھکائیں، کوئی السلام علیکم نہیں، وعلیکم السلام۔ یہ پتہ نہیں کہاں کا اسلام ہے، اللہ پاک رحمت کرے، بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، دعا کر دیں اللہ تمام مسلمانوں پہ رحم فرمائے، اللہ کے حرم میں دعا کیا کرو، پتہ نہیں کوئی رحمت کی گھڑی ہو تیری دعائیں لگ جائیں اور گاڑی چل پڑے، کہ اللہ تبارک و تعالی تمام اسلامی ملکوں پہ، اللہ پاک تمام عالم اسلام پہ اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما دیں اور معافی دے دیں، بس۔ فرماتی ہوا تما افعال الصلاۃ، نماز کے افعال پورے کرے فی اوقاتیا، اس کے وقت کے اندر، برکوعیا و سجودیا و طمانینتیا، رکوع میں، سجود میں، اطمینان میں، خشوع میں، علی الوجہ الشرعی المرضی، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق، یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ وقوله تعالی وآت الزکاۃ یحتمل ان یکون المراد بہ زکاۃ النفس وتخلیصها من الاخلاق الدنیۃ الرذیلۃ كقوله تعالی، اور فرمایا وآت الزکاۃ، اب مفسر فرماتے ہیں کہ دو معنی ہیں، یا تو زکات کا معنی وہی زکات ہے، یا زکات کا معنی ہے زکات النفس، کہ اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرے، اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرے، رذائل سے پاک کرے، خبائث سے پاک کرے، محرمات سے پاک کرے، گندی باتوں سے پاک کرے، فحش گوئی سے پاک کرے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ بھی قرآن میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو شرک سے، کفر سے پاک کر لیا، ہلاک ہو گیا جس نے میلا کر دیا۔ وقول موسیٰ لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تو اپنے آپ کو پاک کر لے شرک سے، کفر سے، اور تو یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہیں ہدایت کروں پروردگار کی طرف اور تو ڈر جائے اپنے رب سے۔ وقوله تبارک وتعالی وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے مشرکوں کے لیے جو اپنے زکات ادا نہیں کرتے، یعنی کیا معنی اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے کفر و شرک سے۔ فرماتے ہیں یحتمل ان یکون المراد زکات المال، یہ حکم ہے کہ مال کی بھی زکات ادا کرے، کما قال سعید بن جبیر مقاتل حیان یکون مذکور من عطاء الجہاد والاصحاب المذکورین انما هو التطوع والبر والصلہ، ولہذا تقدم فی الحدیث عن فاطمہ بنت قیس ان فی المال حقا سوى الزکات۔ اب مفسر کہتا ہے کہ یا تو اس آیت میں پھر زکات کا حکم ہے، اور پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں صدقات کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں وقولہ تعالی والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور مومن کی صفت یہ ہے کہ جب وعدہ کریں تو اپنے وعدے کو وفا کریں۔ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، اور مومن کی صفت یہ ہے کہ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو قائم کریں اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ نہ توڑیں۔ ہم سب نے کیا وعدہ کیا تھا؟ الست بربکم الست بربکم قالوا بلا، تو وہ وعدہ جب ہم قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں تو پھر کہاں گیا وہ وعدہ؟ حالانکہ مومن کی یہ صفت ہے کہ جو وعدہ ہے اس وعدے کو قائم رکھے اور نہ توڑے۔ اس کے بعد واقعات ہی صفت ہے نفاق، اس کے مارکس جو ہے وہ نفاق ہے، جیسے کہ میرے مدنی سرکار نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، حضور نے فرمایا کہ منافق پہچاننا ہو تو اس کی 3 نشانیاں ہیں، ان 3 علامات کو دیکھو یہ پائی جائیں تو وہ بندہ منافق ہے۔ فرمایا پہلی نشانی کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی کرے،
اذا اؤتمن خانا، جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ جھوٹا کرے۔ فرمایا یہ منافق کی علامت ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں، ہر آدمی سوچے کہ کہیں ہمارے اندر یہ بیماری ہے تو نہیں، تینوں ہیں آدھی ہے تو پھر 50% منافق ہے، اور ایک ہے تو پھر 25% منافق ہو گیا، 33%۔ اگر تینوں ہیں تو پھر 100% ڈگری اپنی خود آپ پیمانے سے نکال لیں کہ 3 نشانیاں ہیں کہ بات کرے تو جھوٹی کرے، وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، امانت میں خیانت کرے۔ اگر یہ تینوں پائی جائیں تو پورا منافق، 1.5 پائی جائے تو آدھا منافق، 1 پائی جائے تو تیسرا حصہ منافق، اور تینوں نہ ہوں تو پکا مومن۔ اس لیے ہر آدمی اپنے آپ کا خود خیال کر لے کہ صرف میں نے آج 24 گھنٹے میں کتنی جھوٹ بولے ہیں، صرف آج کا ذرا آنکھیں بند کر کے ذرا غور کر لو کہ میں نے آج کے دن میں صبح ہونے کے بعد سے لے کر اس وقت تک کتنی جھوٹی باتیں کی ہیں۔ ہر آدمی تھوڑا تھوڑا گریبان میں ایسے آنکھیں بند کر کے ذرا دیکھ رہے، سوچ رہے، اور کیا میں نے آج کسی سے وعدہ خلافی تو نہیں کی؟ آج مجھے کسی نے امانت دی تھی، اس میں نے خیانت تو نہیں کی؟ امانت صرف مال نہیں ہوتا، یہ بھی امانت ہے، المجالس بالامانات، کہ میں اگر کہہ دوں کہ بھی یہ میری بات سن رہے ہو، اس کو امانت سمجھنا، میری اجازت کے بغیر باہر نہیں کر سکتے، اگر آپ نے کی تو وہ بھی خیانت ہے۔ صرف امانت یہ نہیں ہوتی کہ پیسے رکھو، امانت کے اندر ہر چیز داخل ہوتی۔ اس لیے فرماتے ہیں وہ بالحدیث الاخر اذا حدث كذب وعهد غدر واذا خاصم فجر، اور حضور نے فرمایا اور منافق کی اور نشانی کیا ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹی کرے، جب وعدہ کرے تو غدر کرے، اور فرمایا اگر جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ فرمایا یہ بھی منافق کی علامت ہے کہ غصے میں آئے تو ماں بہن اور دنیا جہان کی گالیاں دے رہا ہے، ورنہ مسلمان کبھی گالی نہیں دیتا۔ المؤمن لا يكون فاحشا ولا ہاں ایک ہے غصے میں، جذبات میں، مجبوری میں نکل گئی تو مسلمان فوراً معافی مانگتا ہے، اس بندے سے بھی معافی مانگتا ہے، اپنے اللہ سے بھی معافی مانگتا ہے۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور صبر کرنے والے فقر میں بھی، بیماریوں میں بھی۔ اللہ نے فقیر بنا دیا تو یہ نہیں کہتے پھرتے کہ جی پتہ نہیں تقدیر ہی بس ہمیں لڑ گئی، پتہ نہیں جی تقدیر نے بھی ہمارا گھر ہی دیکھ لیا تھا، اور جی پتہ نہیں خدا کو ہمیں خراب کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ فرماتے یہ نہیں، بس راضی رہے کہ مجھے فقیر بنایا ہے تو حکمت ہے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمت اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ نے چیونٹی کو پر نہیں دیے، فرمایا کیوں؟ وہ قادر ہے، وہ جانتا ہے، اگر چیونٹی کو پر دے دیتا تو چڑیا کا ایک بچہ بھی زندہ نہ رہتا، یہ سارے اڑ کے کھا جاتے۔ اللہ نے کسی کو اگر غریب رکھا ہے اس کی بھی حکمتیں ہیں، اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا تو پتہ نہیں وہ کیا کرتا۔ یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو بیماری دے دی، کسی کو تندرستی دے دی، کسی کو طاقت دے دی، کسی کو کمزوری دے دی، سب نظام ہے۔ بندے کا کام ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فی حال المرض والاسقام وحین الباس، اگر کافروں سے جنگ ہو جائے تو پھر بھی جمع رہے، فی حال القتال والتقاء الاعداء۔ قال هو ابن مسعود بعد ابو العالی مرت حمدانی ومجاهد سعید بن جبیر وقتال ربیع سسطی وقال حیان وابو مالک وذاك غير انما نصب الصابرين على المدح والحث على الصبر في هذه الاحوال للشدة وصعوبته والصابرين في الباساء، منصوب مدح پر ہے یہ، وهو المستعان وعليه التكلان، وقول تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات والذين صدقوا في إيمانهم لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال۔ اللہ نے فرمایا کہ جن کے اندر یہ صفتیں ہیں جو ابھی آپ نے پڑھی ہیں، اگر یہ صفتیں پائی جائیں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو سچا کر دکھایا۔
کہ قول بھی سچا، افعال بھی سچی. اور فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں متقی ہیں، ڈرنے والے ہیں اپنے رب سے. لِأَنَّهُمْ اتَّقُوا الْمَحَارِمَ فَعَلُوا الطَّاعَاتِ، کہ ان لوگوں نے حرام سے بچ گئے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری والے کام کر لیے. اللہ ہم سب کو حرام سے بچائے اور اللہ ہم سب کو طاعت نصیب فرمائے. میرا اقامہ گم ہو گیا. اچھا جی، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں، اللہ سب کی مشکلیں دور فرمائیں. دعا کریں اقامہ، اللہ پاک بھائی سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اقامے کی مشکل کوئی مشکل ہے اللہ سب کی آسان کرے. السلام علیکم، السلام علیکہ، جو بھی بولیں کوئی بات نہیں، ویسے جمع کا صیغہ زیادہ افضل ہے. اگر آپ نے کہا السلام علیکہ یہ بھی ٹھیک ہے، آپ نے کہا السلام علیک یہ بھی ٹھیک ہے، آپ نے کہا السلام علیکم تو یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی سب پر سلامتی ہو. تو جتنی آپ زیادہ الفاظ بولیں گے اتنی اللہ آپ کو زیادہ اجر عطا فرمائیں گے. رکن یمانی، ہاں اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی جنت کا پتھر ہے. کہتے ہیں جی کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرے دماغ میں الٹی سیدھی یعنی غلط باتیں آتی رہتی ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی حالت میں جو انسان کو وسواس آتے ہیں یا غلط خیالات آتے ہیں وہ اللہ نے معاف کیے، اس کا کوئی مواخذہ نہیں. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ غلط خیالات آنا جو ہے یہ بھی ایمان کی دلیل ہے. حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ ابا بکر ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم یہودی لوگ جب اپنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں غلط خیالات نہیں آتے، لیکن مسلمان جب اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ان کو گندی گندی باتیں یاد آتی ہیں، خیالات یاد آتے ہیں. کبھی گھر یاد آ رہا ہے، کبھی بچے یاد آ رہے ہیں، کیسے کبھی ویسے بری بات یاد آ گئی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات سنو، اگر دو کمرے ہوں، ایک کمرے میں سونا چاندی ہو اور ایک کمرہ خالی ہو تو ڈاکو کہاں ڈاکہ ڈالے گا؟ تو اس نے کہا کہ جہاں مال ہوگا. تو انہوں نے کہا تم یہودیوں کے دل جو ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو ضرورت ہی نہیں کہ تمہیں بہکائے. وہاں تو مال ہے ہی نہیں، ایمان ہے ہی نہیں، شیطان کو کیا تکلیف پڑی ہوئی ہے کہ یہودی نصرانی کافر کو بہکاتا پھرے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ تو میری پارٹی ہے، جہنمی ہے ہی ہیں. وہ تو وہاں ڈاکہ مارے گا جہاں اس کو ایمان کی دولت نظر آتی ہے. لہذا وہ مسلمانوں کو وساوے سے ڈال کے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ معاف کر دیا. بات ختم. اچھا، ویسے علماء نے ایک علاج لکھا ہے اس کا. ایک علاج تو یہ ہے کہ آپ صبح و شام قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس معوذتین جو ہے پڑھا کریں. دوسرا علاج یہ ہے کہ مثلا 2 رکعت نفل آپ پڑھ رہے تھے تو شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کیے، آپ اور 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور پھر اس نے وسوسہ ڈالا آپ اور 2 رکعتیں پڑھیں، پھر وہ بھاگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو جتنا چھیڑوں گا یہ تو اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسے بہتر ہے تھوڑی تو کرے. وہ پھر زیادہ کرنے سے تو خوش ہوتا نہیں. یا آپ بالکل پھر سجدہ لمبا کر دیں، رکوع لمبا کر دیں، زیادہ سے زیادہ تسبیحات کہنی شروع کریں، خود بخود بھاگ جاتا ہے. یعنی حمام کے اندر غسل اور وضو کی جگہ ہے تو کیا ہو گیا؟ خدا کے بندے پتہ نہیں لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا. بھئی جس جگہ تمہارا غسل ہو جاتا ہے وضو کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی عقل، کوئی اللہ نے عقل کھوپڑی دی ہے کہ نہیں دی؟ یعنی ایک آدمی نے جنابت کی حالت میں غسل کرنا ہے تو حمام میں ہمارا غسل تو ہو جاتا ہے، یعنی بڑی پاکی تو حاصل ہو جاتی ہے، چھوٹی پاکی نہیں حاصل ہوتی. جہاں غسل ہو جاتا ہے وہاں وضو ہو جاتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ تمہارے پاؤں پہ چھینٹے پڑنے کا اندیشہ ہے تو تم غسل کرنے کے بعد پاؤں آرام سے دھو لو. اگر ایسی جگہ ہے جیسے یہاں ماشاءاللہ حمام بنے ہوئے ہوتے ہیں پختہ اور نیچے باقاعدہ ٹائلیں لگی ہوتی ہیں کہ پانی بہتا رہتا ہے، نیچے پانی جب ایک قطرہ بھی نہیں رکتا تو پھر تو وہاں ایک ہی دفعہ جو آپ نے دھو لیا وہی کافی ہے، علیحدہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں. سجدے دی آیات پتہ نہیں تو قرآن کھول کے دیکھ لو. اگر فرض غسل کے فرض کرے ادا، بھائی پہلے وضو نماز کا کرے پھر غسل کرے، پھر وضو کی ضرورت نہیں.
تو اگر درخواست میں کسی نے یا خط میں لکھا السلام علیکم تو جواب دینا ہوگا، تو کیوں نہیں جواب دینا ہوگا؟ زبانی کہے تو دو گے، تحریری کہے تو نہیں دو گے؟ اگر میں احرام کی چادریں سنبھال کے رکھ لوں کہ میں ان کو کفن بناؤں گا، کوئی منع نہیں، تمہاری چادریں ہیں، کفن بناؤ، ایسے کپڑا بناؤ، استعمال کرو، جو مرضی ہے کرو۔ باقی یہ سمجھو کہ میں ان کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر تو بڑے آدمی سارے یہ احرام خرید لیں گے، وہ اسی سے بخشے جائیں گے، نماز پڑھے نہ پڑھیں۔ بخشا تم جاؤ گے ایمان کے ساتھ کہ خاتمہ ایمان پہ ہوا، عمل صالح ہوا، تو پھر قبر جنت ہے، چاہے تمہیں کفن ملے یا نہ ملے۔ اگر ایمان نہیں اور عمل صالح نہیں تو یہ احرام والا کفن نہیں چھڑواتا، یہ چھڑواتا تو پھر تو ماشاءاللہ اتنے پھینک جاتے ہیں کہ ہم یہ صفائی والوں کو منت کر کے سارے رشتہ دار بخشوا لیتے، لوگوں کے احرام بھیج دیتے کہ بھئی ان کو کفن بنا دو، بس بخشے جاؤ گے۔ کعبے کے خلاف میں بھی دفن کرو، کافر ہو تو جہنم میں جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں فجر کے بعد سورج تک نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، احناف کے نزدیک منع ہے، باقی ائمہ کے نزدیک صرف حرم میں جائز ہے، باہر ان کے نزدیک بھی منع ہے۔ ہمارے ملک میں جو میلاد منایا جاتا ہے وہ بدعت ہے، اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ اگر میں مسلک حنفی پر ہوں اور پھر فاتح، تو پھر مسلک حنفی پر آپ کو پکا رہنا ہوگا۔ اگر آپ اس مسلک کو چھوڑیں جب آپ کو اتنا اللہ علم دے دے کہ امام ابو حنیفہ سے بھی زیادہ دین کو سمجھنے لگ جائیں، پھر کوئی پابندی نہیں، پھر تم ان کے قول پہ عمل نہ کرو، پھر خود مجتہد بن جاؤ۔ ورنہ تو پھر وہی ہوگا جیسے سٹور میں کسی انگریزی والے کو کھڑا کر دو اور دوائیں دینی شروع کرے تو انشاءاللہ جلدی جنازے اٹھیں گے۔ پتہ نہیں، آپ کہتے ہیں اپنے بچوں کو روکتا ہے، اللہ بچوں کو کس بات سے روکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا تو میں کیا کروں؟ قبر کے اندر دعا مانگنا، قبر والے کے لیے دعا مانگو، قبر والے سے نہیں۔ اگر کوئی آدمی طواف کرنے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پہ نہ پڑھے، کوئی بات نہیں، جہاں جگہ ملے پڑھ لے۔ مولوی نے کہا قرآن نہیں پڑھتے بس بسم اللہ پڑھا کرو، نہیں، قرآن پڑھنا سیکھو، جب تک نہیں آتا تو بسم اللہ بھی پڑھا کرو۔ یہ انگلی رکھ کے جو بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو قرآن ختم کرتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اگر آدمی ننگا ہو یا وضو کے بغیر ہو تو سجدہ نہیں، تلاوت نہیں کر سکتا۔ ایک بستر میں یعنی بیوی کے ساتھ جماع کیا، پھر غسل نہیں کیا، پھر دوبارہ جماع کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ سلام علیکہ بولتا، ٹھیک بولتا۔ آدمی مرنے کے بعد بولا، قرآن پڑھا، یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے یہ سب بدعت ہے۔ اگر کوئی آدمی غیر مسلم ہے، مسلمان نہ ملے تو اس کو بھی تم خیرات دے سکتے ہو، لیکن مسلمان خود غریب ہیں تو تم کافروں کا فکر کر رہے ہو۔ عمرے اور حج میں رمضان میں نماز کے درمیان عورتیں آ جاتی ہیں مجبوری کی شکل میں، پھر علماء نے اجازت لکھی ہے، ورنہ عورت پیچھے ہونی چاہیے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت اگر آگے آ جائے یا محاذات پہ آ جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ ویسے بات یاد رکھیں کہ حج ہو یا رمضان ہو، اگر عورتوں کو ہم خود سمجھائیں گے نہیں تو لوگ کیا کریں؟ یہ تو ہمارا فرض ہے نا کہ ہم اپنی بیٹی، بہنوں، بیویوں، بچوں کو سمجھا کے آئیں کہ بھئی اذان جب ہو تو اذان سے پہلے تم پیچھے چلی جاؤ، چھوڑ دو طواف، ہر عبادت چھوڑ کے پیچھے جاؤ۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، وہ تو بیچارے روکتے رہتے ہیں، پکڑتے رہتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، سختی کرتے ہیں، پھر بھی نہیں رکتے تو کیا کریں؟ میں حرم شریف میں نماز کے بعد طواف کے نفل پڑھ رہا تھا تو نے کہا کہ ہاں میں تو ابھی بتایا ہے نا کہ احناف کے نزدیک جب تک سورج نہ نکلے نفل نہیں پڑھنے جائے۔ ہمارے ملک میں ایک مزار شریف ہے، وہاں 10 محرم کی رات کو ایک دروازہ کھولتے ہیں جنت کا، سبحان اللہ ماشاء اللہ، پھر کیا ضرورت ہے، وہاں جا کے داخل ہو جاؤ۔
نہ نماز نہ روزہ نہ حج پر آسان کام ہے، ایک دروازے سے داخل ہونا ادھر سے نکل گیا بس ٹھیک ہے. اچھا جو داخل ہوئے ادھر سے نکل گیا، دیکھ لینا کتنی جنت میں گئے. اللہ کی جنت میں بھی مرنے کے بعد جب اٹھیں گے فیصلے کے بعد پھر داخل ہوں گے. یہ بڑا مزہ ہے کہ جو یہاں ایک دن زندگی میں بھی داخل ہو جائے. او بابا بس سب روٹی کمانے کے ڈھنگ ہیں. دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت، اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے کرے، اللہ ان کو بھی سمجھ دے کہ لوگوں کو گمراہی میں مبتلا نہ کریں. وہ سمجھتے ہیں یہ مذاق ہے، لیکن یہ مذاق نہیں، بڑی گمراہی ہے کہ لوگ جنت کے دروازے سے نکل گئے، دماغ میں یہ آ گیا میں جنتی ہو گیا، اب اس کو نماز کی کیا ضرورت. اب وہ جتنی گناہ کرے گا ان دروازے کھولنے والوں پر. ہمارے چچا بچپن میں چچا ختم وطم پڑھاتے تھے، وہ بدعت کرتے تھے. تم کیوں بدعت کرتے ہو؟ بدعت ہے، بالکل نہ کرو. مجبوراً، کوئی مجبوری نہیں. کیا مجبوری ہے؟ کیا کوئی آدمی پھانسی لگا دیں گے اگر آپ بدعت نہیں کریں گے؟ آپ دوسرے دن چلے جائیں اپنے رشتہ داروں کو ملنے سے، بدعت میں شریک نہ ہوں. قرآن خوانی یہ سب بدعت ہے. خود قرآن پڑھو، اولاد پڑھے، گھر والے پڑھیں، دعا کریں. یہ جو کاروباری طریقہ ہے ہمارے ہاں، یہ کل خانیاں وغیرہ سب منع ہے. ساتھ میں واپسی میں ایک دن جدہ رکوں گا، مدینے سے جدے آیا پھر مکے آیا، عمرے کا احرام نہیں باندھا. ٹھیک ہے، اگر مدینے سے چلتے ہوئے نیت تھی کہ میں جدے جاؤں گا، ایک دن جدے رکوں گا، پھر وہاں سے مکے جاؤں گا، احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں. اگر حافظہ لڑکی ہے حیض کی حالت میں قرآن شریف کو ہاتھ نہ لگائے پڑھ لے تاکہ بھول نہ جائے، پڑھ سکتی ہے. اسی طرح بہشتی زیور وغیرہ کسی کو پڑھا رہی ہو تو تعلیم بھی دے سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. خطبے کے دوران تحیت المسجد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب امام مصلی پہ آ جائے ممبر پہ، بس کوئی نماز بھی نہ پڑھے، بات بھی نہ کرے. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ آتے ہوئے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے. اگر جماعت کی نماز نکل گئی تو سنت کے بعد ہم نے پھر فرض پڑھنے ہیں تو اقامت کہہ لیں، ٹھیک ہے ثواب ہوگا، نہ کہیں تب بھی کوئی بات نہیں. لیکن کوشش یہ کیا کرو کہ اگر جماعت نکل جائے تو دوسری جماعت ڈھونڈنے کی کوشش کرو تاکہ جماعت کا ثواب ملے. نہ تو 2 آدمی مل جاؤ، 3 آدمی مل جاؤ، اپنے بال بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھا لی تاکہ جماعت کا ثواب جو ہے وہ حاصل ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ان کو صالح بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر کی نصرت فرما. یا اللہ مجاہدین بوسنا اور ہرسک کی مدد فرما. یا اللہ مجاہدین افغانستان کو اتحاد نصیب فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جو مسلمان ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، برما میں ہیں، اراکان میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، سب کی حفاظت فرما. یا اللہ عالم اسلام بھی اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر مفسد کے فساد سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی فضا پیدا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں پھر جوڑ پیدا فرما. یا اللہ پوری دنیا کو اپنے دین کی دعوت پہ لگا. یا اللہ پوری دنیا کو دین کی امر بالمعروف کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لواتنا اللهم استرنا في الدنيا والآخرة اللهم احفظنا عن بلاء الدنيا وبلاء الآخرة اللهم احفظنا واحفظ أهلنا أولادنا إخواننا أخواتنا أزواجنا ذرياتنا